بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبل کا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر جوانوں کو، نوحی الیہم وہی کرتے رہے ہم طرف ان کے، من اہل القریٰ، من اہل القریٰ بستیوں والے، بس اہل قریٰ سے، یعنی قریٰ مدن شہروں سے، افلم یسیروا فی الارض، تو الا رجالن، رجالن میں کیا ہے؟ لا من النساء، بہذا قول جمہور العلماء، تمام نبی مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اس لیے کہ نبوت کار ہی مردوں کا ہے۔ رجال کہتے ہیں یہ رجل سے ہے، اور رجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں، تو رجال کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑے ہونے والے، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے ہی نہیں۔ لیس فی النساء نبیہ، عورتوں میں امام اشعری فرماتے ہیں کہ عورتوں میں نبیہ کوئی نہیں ہے، انما فیہن صدیقات، ان میں صدیقات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے حضرت مریم بنت عمران کے بارے میں، امہ صدیقہ، اور دوسرا من اہل القریٰ، اہل قریٰ سے، قال الحسن لم یبعث اللہ من البدو بلا من الجن بلا من النساء، اللہ نے دیہاتوں میں، دیہاتوں جنگلوں میں، اور اسی طرح جنات اور عورتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حضرت حسن یہی فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں چلے پھرے بھی زمین کے پس دیکھتے کیسے تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، البتہ گھر آخرت کا خیر، بہت بہتر ہے بات سے ان کے جو ڈرتے رہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتی اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے رسول کافروں کے ایمان لانے سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور گمان کیا ان رسولوں نے کہ بے شک رسولوں کے ساتھ قَدْ كُذِبُوا، تحقیق جھوٹ کہا گیا، من جانب اللہ، جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس مدد ہماری، پس نجات دیتے ہیں ہم جس کو چاہیں، اور نہیں ٹلتا عذاب ہمارا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ سو گئے ہو تو میں نے معنی کر دیا ہے، ہاں جاگ رہے ہو تو سمجھو۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہ دعویٰ رابع ہے، مصائب آئیں گے صبر کرنا۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھو، حتی اذا استیأس الرسل، اللہ تعالی نے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، اور مردوں کے ساتھ بڑے بڑے تکالیف آئیں ان کو، اور لوگوں نے مخالفت کی انتہا کی، افلم یسیروا، اور مقابلے ہوئے، ماقبل سے مفہوم جو سمجھ آ رہا ہے، سب مرد تھے اور بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے مقابلے ہوئے، حتیٰ کہ امداد اتنی لیٹ ہو گئی کہ رسول مایوس ہونے لگے۔ رسول کیا ہونے لگے؟ اونچے ذرا بولو، رسول کیا ہونے لگے؟ ہاں، اتنی امداد لیٹ ہوئی۔ ایک آیت اور بھی ساتھ نکال لو، حتی یقول الرسول، صفحہ نمبر 72،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا خیال ہے تمہارا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں صرف ریبنڈ کے حلوے کھا کے یا استنجے میں استنجے کر کے؟ ہاں، بلا مشقت ایسے داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس واقعات، خبریں جو گزر گئے تم سے پہلے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی ان کو تکالیف مال میں، وَالضَّرَّاء بدن میں، وَزُلْزِلُوا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، حتیٰ کہ کہنے لگے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ جو ایمان لائے تھے ساتھ ان کے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کب ہے مدد اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب۔ ابا اللہ نے جواب دیا اجابت الہیہ، بس تکڑے تھیو صبر کرو، ان نصر اللہ قریب۔ ان دونوں ایتوں کو ذرا سامنے رکھ کے ترجمہ کرو۔ حتی اذا استیأس الرسل، اس کو پیچھے ساتھ میں لاؤ۔ اتنی تکالیف آئیں اور اتنی شدتیں اور مقابلے ہوئے، زلزلو، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ بالکل مایوس ہو گئے رسول کافروں کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور گمان کیا رسولوں نے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک تحقیق جھوٹ کہے گئے، من جانب اللہ، رسول جھوٹ کہے گئے من جانب اللہ۔ آ گئی نصرنا، مدد ہماری۔ تو آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا معنی کیا ہے؟ کیا معنی کیا کہ رسول مایوس ہو گئے کس سے؟ ایمان کفار سے۔ وظنوا، کس نے گمان کیا؟ ظنوا کی ضمیر رسل کی طرف ہے، انہم کی ضمیر بھی رسل کی طرف ہے، کذبوا کی ضمیر بھی رسل کی طرف ہے۔ تینوں ضمیریں رسولوں کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ گمان کیا رسولوں نے کہ بے شک ان رسولوں سے جھوٹ کہا گیا، من جانب اللہ، آ گئی مدد ہماری۔ اس پر اشکال یہ ہوگا کہ رسول کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ گمان وسوسے کے حد تک ہے، ایک وسوسہ کی حد تک، اور مقصد یہاں پر تاخیر نصرت ہے، اور نصرت میں تاخیر ہونا مراد ہے، جیسے حتی یقول الرسول والذین متی نصر اللہ، تو یہ وہ ظن ہے متی نصر اللہ سے جو ثابت ہو رہا ہے۔ تو مطلب غیر اختیاری بسابس کی حد تک رسولوں کے ذہن میں بھی آیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنے حالات سخت آئے پہلے اور مصائب آئے۔ سمجھے میری بات؟ ایک معنی یہی ہے، اور اس کا علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں حل کیا۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ الزام المخاطب بما لم یلتزم یا بما لا یلتزموں کے قبیل سے ہے، کہ ضمیر رسولوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ایک تو ریت اسی میں ہے نا کہ وسوسہ کی حد تک، یہ الگ ہے۔ دوسرا معنی علامہ انور شاہ صاحب نے کیا کہ یہ ظنو
اور انہم کذبوا، تینوں ضمیریں رسولوں کی طرف جا رہی ہیں، اور معنی یہی ہے کہ رسول کافروں کے ایمان سے مایوس ہو گئے، اور رسولوں نے گمان کیا کہ رسولوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا نصرت کا وہ شاید جھوٹا ہے، یہ گمان کیا۔ اب سوال ہے کہ رسول کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ تو علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں کیا ہے، الزام المخاطب بما لا یلتزم، یہ ایک اصطلاح ہے علم معانی کی، اور ہمارے محاورہ میں بھی ہے کہ جہاں محبت زیادہ ہو تو اس مخاطب کو ایسا الزام دیا جاتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے کہ جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہوتا۔ اس پر علامہ صاحب خود مثال دیتے تھے، حضرت کا ایک خادم تھا جو چائے شائے پلاتا تھا، تو وہ چائے جب لیٹ کرتا تو حضرت کہہ دیتے بھئی تو مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اب وہ مارنا تو نہیں چاہتا تھا، مارنا چاہتا ہے تو یہ کیا ہے، وہ مارنا چاہتا تھا نہیں، بھئی بولتے کیوں نہیں ہو تم، مارنا نہیں چاہتا تھا، تو پھر حضرت فرماتے تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، الزام المخاطب بما لا یلتزم، ایسا الزام دینا کہ جس کا مخاطب نے اختیار نہ کیا ہو، لیکن یہ الزام کس میں ہوتا ہے، محبت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں نے گمان نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میری مدد لیٹ ہو گئی تو اچھا رسولو تم نے بھی سمجھ لیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، حالانکہ انہوں نے سمجھا نہیں تھا، تو یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم کے قبیلے سے، جیسے فظن ان لن نقدر علیہ، اچھا یونس پیغمبر چل پڑا، مجھے ہمیں قادر بھی نہیں سمجھا، ایسے چل پڑا بغیر بئی کے، اس کا مطلب ہے ہمیں قادر بھی نہیں سمجھا، حالانکہ حضرت یونس نے قادر سمجھا تھا۔ تو یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، اللہ جانے تمہاری پشتوں میں ہے یا نہیں، ہماری پنجابی میں تو یہ بڑا مشہور ہے، جہاں محبت اور گھاٹا تعلق ہو اور گہرا تعلق ہو تو وہاں مخاطب کو بطور ناز اور اظہار محبت کے ایسا الزام اس پر قائم کیا جاتا ہے جس کا وہ خود مرتکب نہیں ہوتا۔ تو جہاں انبیاء یا رسل سے ظن متوقع نہیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب ہیں اور پریشان ہوئے مصائب میں، تو اللہ نے متا نصر اللہ کہنے لگے، تو اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں بھی یہ گمان ہو گیا نا کہ میری مدد نہیں آئے گی، عقل ہو تو اس کو لینا ہے، نہیں تو میں بے عقلوں کے لیے بھی دو معنی کر رہا ہوں۔ ہاں بہتر ہے اچھے معنی کی معنی سمجھو، اور یہ معنی سمجھ نہ آئے تو کافر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرا معنی ذرا سمجھو، دو آگے تیسری توجیہ عرض کر رہا ہوں۔ کافر دو قسم پر تھے، ایک ضدی کافر اور ایک متردد گروہ، ایک ضدی کافر اور ایک متردد گروہ، بین بین تھے۔ اب خیال کرنا ہے، میں ساری ضمیریں کافروں کی طرف لوٹاؤں گا، معنی پہ خیال کرنا ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے رسول پکے کافروں کے ایمان سے، پکے کافروں کے ایمان سے، وَظَنُّوا اور گمان کر لیا، یقین کر لیا متردد کافروں نے۔ ظنو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کفار کی طرف، اور مراد ہے متردد کفار۔ متردد کافروں نے گمان کیا کہ بے شک وہ انہم قد کذبوا، بے شک وہ متردد تحقیق جھوٹا وعدہ کیے گئے، من جانب الرسل، رسولوں کی جانب سے۔ انہوں نے کہا رسولوں نے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے، کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔
تو یہ تینوں ضمیریں کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ کفار، لیکن کفار مترددین کی طرف۔ اور چوتھی توجیہ یہ ہے کہ یہاں ظن بمعنی وسوسہ اور خیال ہے، اور ظنوا انہم کذبوا تینوں ضمیریں لوٹ رہی ہیں مومنین کی طرف۔ اب معنی یہ ہوگا حتیٰ کہ مایوس ہو گئے رسول، وظنوا اور گمان کے رسول مایوس ہوئے ایمان کفار سے، اور ظنوا اہل ایمان کو وسوسے آنے لگے کہ انہم بے شک وہ اہل ایمان تحقیق کذبوا ہیں جھوٹ کہے گئے رسولوں کی طرف سے۔ رسولوں نے جو مدد کے وعدے کیے تھے وہ وعدے شاید جھوٹے نہ ہوں، وہ وعدے شاید جھوٹے نہ ہوں۔ یہ بسابس غیر اختیاری اہل ایمان کو آنے لگ گئے۔ تو کتنے معنی بن گئے؟ 4۔ یہ 4 ہماری قرات پہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات قد کذبوا، قد کذبوا نہیں، اس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے، واللہ عالم۔ قد کذبوا جاءہم نصرنا، آ گئی مدد ہماری۔ تو آیت کا حاصل کیا ہے؟ ایک تو استیأس الرسل وظنوا میں یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ پیغمبر بھی مدد کرنے والے نہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اور دوسرا استیأس الرسل ظنوا انہم قد کذبوا کا جو دوسرا اور پہلا معنی میں نے کیا، اس پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پیغمبر بھی غیب دان نہیں ہے، عالم الغیب نہیں، متصرف اور مختار کل نہیں ہے۔ پس ہم نجات دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں، اور نہیں ٹلتا عذاب ہمارا عن القوم المجرمین۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ان واقعات میں، فی قصصہم، فی قصص انبیاء امم سابقہ کے بیان میں، عبرۃ بڑا سبق ہے، لأولی الالباب واسطے خالص عقلوں والوں کے لیے، اللب العقل الخالص ان شوائب الاناد والضد والتعصب ما کان حدیثا یفترى۔ اعادہ دعویٰ سالے سے صداقت رسول نہیں ہے یہ قرآن یفترى کہ گھڑ لیا جائے کسی غیر اللہ کی طرف سے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ قرآن تصدیق ہے اس کی جو ان کتابوں کی جو پہلی ہیں، بتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، بہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے باعتبار علم کے، اور رحمت ہے باعتبار عمل کے، لقوم یؤمنون، واسطے قوم کے جو یقین کرنے والی ہے۔ آپ کے پاس تفصیل کل شے پر لکھا ہے یحتاج الیہ فی الدین، یحتاج الیہ فی الدین، محتاجی ہو اس میں دین کی طرف۔ میں نے بتایا جو بریلویہ کا استدلال ہے، اور اس کا جواب میں نے دیا کہ وہ جو کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، اور قرآن میں سب کچھ کا بیان، لہذا آپ جمیع ماکان، عالم جمیع ماکان ما یکون کے، تو میں نے آپ کو وہاں پوری بحث کی کہ مقدمہ اولا پہلے توڑو پھر مقدمہ ثانیہ، اور دونوں مقدمے پہلے سب سے پہلے نقض ہم نے وارد کیا تھا۔ ہاں، آپ کے مناظروں میں بھی اور مفتی احمد یار کے خرافات میں بھی وہ جو ما علمناہ الشعر کا ایک جواب ہے جی ملکہ عطا نہیں کیا شاعری کا، یا شعر کا علم نہیں، ملکہ نہیں دیا، تو ہم کہتے ہیں شعر کا جو ملکہ ہے یہ کل شے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟
تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بھائی کیا مفتی احمد یار نے جواب دیا اور نعیم الدین نے اس کا کہ شعر کا علم آپ کو ملا ہے، کیا نہیں ملا؟ ملکہ شعر گوئی کا نہیں ملا، شعر کا علم ملا۔ پہلا تجھے کفر ہے یہ کہنا بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما ينبغی لا، اور وہاں ما علمناہ الشعر آیا ملکہ، یا مفتی احمد یار والی ملکہ کہیں نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ ملکہ شلکہ اس نے خود بنایا۔ قرآن کہتا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لا، شعر کا علم ہم نے پیغمبر کو نہیں دیا، اور ما ينبغی لا آپ کی یہ شان کے لائق ہی نہیں۔ تو اصل آیت کا تو یہی مدلول ہے، لیکن اس نے کہا کہ ملکہ، تو ہم اسی کی ملکہ کو پکڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو ملکہ شعر گوئی ہے یہ کل شے کا حصہ ہے یا نہیں، جمیع ما کان ما یکون کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر حصہ نہیں تب بھی تم کذاب ہو، اور اگر حصہ ہے تب بھی تم کذاب ہو۔ ظاہر بات ہے چاہے ملکہ شعر گوئی کا، وہ بھی تو اس عموم سے اگر نکلے گا تو سالبہ جزیہ کی جو نقیض ہے موجبہ کلیہ کی، تو وہ بھی وہی بات ہوگی۔ ہم نے تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ کل عموم استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے، وہ چاہے علم اشعار نکلے یا ملکہ شعر گوئی نکلے، جو بھی چیز نکلے گی تو کل کا استغراق حقیقی ٹوٹ جائے گا۔ بس آگے اس کو جو مرضی بہانے کرتے رہو۔ دیکھو اب یہاں آیا یحتاج الیہ فی الدین، مدارک جلالین کشاف بیضاوی، مما یحتاج الیہ فی الدین ابو سعود، اور ابن الکمال کہتا ہے کہ کل تکسیر کے لیے اور تفخیم کے لیے ہے، لا للاحاطۃ والتعمیم۔ احاطۃ بت یہ احمد رضا کی اس بڑک کا جواب ہے جو کہتے ہیں لفظ کل تو ایسا عموم میں قطعی ہے، کبھی خاص ہو کے استعمال ہی نہیں ہوا، اور کما فی قولی تعالی بَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ روح المانی ہے، وَقَدْ جَاءَ بِمَعنَى بعض، کل کبھی بعض کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ قاموس لغت کی کتاب ہے۔